نحمدہ ونصلی علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سیرت مصطفیٰ کا 5واں ٹاپک شروع کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہودیوں سے معاہدہ۔ مدینہ میں انصار کے علاوہ بہت سے یہودی بھی آباد تھے۔ ان یہودیوں کے 3 قبیلے بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ مدینہ کے اطراف میں آباد تھے اور نہایت مضبوط محلات اور مستحکم قلعے بنا کر رہتے تھے۔ ہجرت سے پہلے یہودیوں اور انصار میں ہمیشہ اختلافات رہتا تھا اور وہ اختلافات اب بھی موجود تھا، اور انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج بہت کمزور ہو چکے تھے، کیونکہ مشہور لڑائی جنگ باس میں ان دونوں قبیلوں کے بڑے بڑے سردار اور نامور بہادر آپس میں لڑ کر قتل ہو چکے تھے، اور یہودی ہمیشہ اس قسم کی تدبیروں اور شرارتوں میں لگے رہتے تھے کہ انصار کے یہ دونوں قبائل ہمیشہ ٹکراتے رہیں اور کبھی بھی متحد نہ ہونے پائیں۔ ان وجوہات کی بنا پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور مسلمانوں کے آئندہ تعلقات کے بارے میں ایک معاہدہ کی ضرورت محسوس فرمائی، تاکہ دونوں فریق امن سکون کے ساتھ رہیں اور آپس میں کوئی تصادم اور ٹکراؤ نہ ہونے پائے۔ چنانچہ آپ نے انصار اور یہودی کو بلا کر معاہدہ کی ایک دستاویز لکھوائی، جس پر دونوں فریقوں کے دستخط ہو گئے۔ خون بہا جان کے بدلے جو مال دیا جاتا ہے اور فدیہ قیدی کو چھڑانے کے بدلے جو رقم دی جاتی ہے، کا جو طریقہ پہلے سے چلا آتا تھا اب وہ بھی قائم رہے گا۔ یہودیوں کو مذہبی آزادی حاصل رہے گی، ان کے مذہبی رسوم میں کوئی دخل اندازی نہیں کی جائے گی۔ یہودی اور مسلمان باہم دوستانہ برتاؤ رکھیں گے۔ یہودی یا مسلمانوں کو کسی سے لڑائی پیش آئے گی تو ایک فریق دوسرے کی مدد کرے گا۔ اگر مدینہ پر کوئی حملہ ہوگا تو دونوں فریق مل کر حملہ آور کا مقابلہ کریں گے۔ کوئی فریق قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دے گا۔ کسی دشمن سے اگر ایک فریق صلح کرے گا تو دوسرا فریق بھی اس مصالحت میں شامل ہوگا، لیکن مذہبی لڑائی اس سے مستثنیٰ رہے گی۔ مدینہ کے لیے دعا۔ چونکہ مدینہ کی آب و ہوا اچھی نہ تھی، یہاں طرح طرح کی وبائیں اور بیماریاں پھیلی رہتی تھیں، اس لیے کثرت سے مہاجرین کثرت سے مہاجرین بیمار ہونے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لرزہ بخار میں مبتلا ہو کر بیمار ہو گئے، اور بخار کی شدت میں یہ حضرات اپنے وطن مکہ کو یاد کر کے کفار مکہ پر لعنت بھیجتے تھے اور مکہ کی پہاڑیوں اور گھاسوں کے فراق میں اشعار پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، ہمارے دلوں میں مدینہ کی ایسی ہی محبت ڈال دے جیسی مکہ کی محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی ایسی محبت ڈال دے جیسی مکہ کی محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا دے، اور مدینہ کے سا اور مد ناپ تول کے برتنوں میں خیر و برکت عطا فرما، اور مدینہ کے نجار کو جعفہ کی طرف منتقل فرما دے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ایک ہجری کے واقعات میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بہت اہم ہے۔ یہ فارس کے رہنے والے تھے۔ ان کے آبائی داد بلکہ ان کے ملک کی پوری آبادی مجوسی آتش پرست تھی۔ یہ اپنے بھائی دین سے بیزار ہو کر دین حق کی تلاش میں اپنے وطن سے نکلے، مگر ڈاکوؤں نے ان کو گرفتار کر کے اپنا غلام بنا لیا، پھر ان کو بیچ ڈالا۔ چنانچہ یہ کئی بار بکتے رہے اور مختلف لوگوں کی غلامی میں رہے۔ اسی طرح یہ مدینہ پہنچے، کچھ دنوں تک عیسائی بن کے رہے اور یہودیوں سے بھی میل جول رہتے۔ اس طرح ان کو تورات اور انجیل کی کافی معلومات حاصل ہو چکی تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو پہلے دن تازہ کھجوروں کا ایک طبق خدمت اقدس میں یہ کہہ کر پیش کیا کہ یہ صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ہمارے سامنے سے اٹھا کر فقراء مساکین کو دے دو، کیونکہ میں صدقہ نہیں کھاتا۔ پھر دوسرے دن کھجور کا خوان لے کر پہنچے اور یہ کہہ کر کہ یہ ہدیہ ہے سامنے رکھ دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ بڑھانے کا اشارہ فرمایا اور خود بھی کھا لیا۔ اس درمیان میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان جو نظر ڈالی تو مہر نبوت کو دیکھ لیا۔ چونکہ یہ تورات و انجیل میں نبی آخر زمان کی نشانیاں پڑھ چکے تھے، اس لیے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ نمازوں کی رکعت میں اضافہ۔ اب تک فرض نمازوں میں صرف 2 ہی رکعتیں تھیں، مگر ہجرت کے سال اول ہی میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ظہر، عصر، عشاء میں 4 رکعتیں فرض ہو گئیں، لیکن سفر کی حالت میں اب بھی وہی 2 رکعتیں قائم رہیں۔ اسی کو سفر کی حالت میں نمازوں میں قصر کہتے ہیں۔ 3 جانساروں کی وفات۔ اس سال حضرات صحابہ کرام میں سے 3 نہایت ہی شاندار اور جانسار حضرات نے وفات پائی، جو در حقیقت اسلام کے سچے جانسار اور بہت ہی بڑے معین اور مددگار تھے۔ اول حضرت کلثوم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ خوش نصیب مدینہ کے رہنے والے انصاری ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر
قباء میں تشریف لائے تو سب سے پہلے انہیں کے مکان کو شرف نزول بخشا، اور بڑے بڑے مہاجرین صحابہ بھی انہیں کے مکان میں ٹھہرے تھے، اور انہوں نے دونوں عالم کے میزبان کو اپنے گھر میں مہمان بنا کر ایسی میزبانی اور مہمان نوازی کی کہ قیامت تک طریقۂ رسالت کے صفات پر ان کا نام نامی ستاروں کی طرح چمکتا رہے گا۔ دوم، حضرت برا بن معرور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخص ہیں کہ بیعت عقبہ ثانیہ میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ حق پر بیعت کی اور اپنے قبلہ خجرت گرنے کی بو میں تھے۔ سوم، اسد بن زرارہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ کی بیعتوں میں شامل رہے، اور یہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے مدینہ میں اسلام کا ڈنکا بجایا اور ہر گھر میں اسلام کا پیغام پہنچایا۔ جب مذکورہ بالا تینوں معززین صحابہ نے وفات پائی تو منافقین اور یہودیوں نے اس کی خوشی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دینا شروع کیا کہ اگر یہ پیغمبر ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ صدمات کیوں پہنچاتا۔ اللہ کی شان کو ٹھیک اسی زمانے میں کفار کے دو بہت ہی بڑے سردار بھی مر کر مردار ہو گئے۔ ایک عاص بن وائل سہمی اور جو حضرت عمر بن عاص صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر کا باپ تھا۔ دوسرا ولید بن مغیرہ جو حضرت خالد سیف اللہ صحابی کا باپ تھا۔ روایت ہے کہ ولید بن مغیرہ جان کنی کے وقت بہت زیادہ بے چین ہو کر تڑپے اور بے قرار ہو کر رونے لگا اور فریاد کرنے لگا، تو ابو جان نے پوچھا کہ چاچا جان آخر آپ کی بے قراری اور اسے گرفتاری کی کیا وجہ ہے؟ تو ولید بن مغیرہ بولا کہ میرے بھتیجے، میں اس لیے اتنی بے قراری سے رو رہا ہوں کہ مجھے اب یہ ڈر ہے کہ میرے بعد مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیل جائے گا۔ یہ سن کر ابو سفیان نے تسلی دی اور کہا کہ چاچا آپ ہرگز اس کا غم نہ کریں، میں ضامن ہوتا ہوں کہ میں دین اسلام کو مکہ میں نہیں پھیلنے دوں گا۔ چنانچہ ابو سفیان اپنے اس وعدے پر اس طرح قائم رہے کہ مکہ فتح ہونے کے تک وہ برابر اسلام کے خلاف جنگیں کرتے رہے، مگر فتح مکہ کے دن ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اور پھر ایسے صادق اسلام بن گئے کہ اسلام کی نصرت و مدد کے لیے زندگی بھر جہاد کرتے رہے، اور انہی جہادوں میں سے کفار کے تینوں سے ان کی آنکھیں زخمی ہو گئی اور روشنی جاتی رہی۔ یہی وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے سپود بیٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی سال 1 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ ہجرت کے بعد مہاجرین کے یہاں سب سے پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ یہی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا۔ ان کی والدہ بی بی اسماء جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، پیدا ہوتے ہی ان کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ حضور سید صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھا کر اور کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈال دی۔ اس طرح سب سے پہلی غذا جو ان کے شکم میں پہنچی وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لاب دہن تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی، اس لیے کہ مدینہ کے یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم لوگوں نے مہاجرین پر ایسا جادو کر دیا ہے کہ ان لوگوں کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوگا۔ ہجرت کا دوسرا سال 1 ہجری کی طرح 2 ہجری میں بہت سے اہم واقعات مذکور ہوئی ہیں، جن میں سے چند بڑے بڑے واقعات یہ ہیں کہ قبلہ کی تبدیلی۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ آپ اپنی نمازوں میں بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائیں۔ چنانچہ آپ 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر آپ کے دل کی تمنا یہی تھی کہ کعبہ ہی کو قبلہ بنایا جائے۔ چنانچہ آپ اکثر آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر اس کے لیے بے الہی کا انتظار فرماتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی آرزو پوری فرمانے کے لیے قرآن کی یہ آیت نازل فرما دی۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَكَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار آپ کا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے، تو ابھی آپ پھیر دیجیے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی سلمہ کی مسجد میں نماز ظہر پڑھ رہے تھے کہ حالت نماز ہی میں یہ وحی نازل ہوئی، اور نماز ہی میں آپ نے بیت المقدس سے مڑ کر خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کر لیا، اور تمام مقتدیوں نے بھی اب آپ کی پیروی کی۔ اس مسجد کو جہاں یہ واقعہ پیش آیا مسجد القبلتین کہتے ہیں، اور آج بھی یہ طریقی مسجد زیارت کا خواص عام ہے، جو شہر مدینہ سے تقریباً 2 کلومیٹر دور جانب شمال مغرب واقع ہے۔ اس قبلہ بدلنے کو طویل قبلہ کہتے ہیں۔ طویل قبلہ سے یہودیوں کو بڑی سخت تکلیف پہنچی۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تو یہودی بہت خوش تھے اور فخر کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری قبلہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، مگر جب قبلہ بدل گیا تو یہودی اس سے قدر برہم اور ناراض ہو گئے کہ یہ تانا دینے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر بات میں ہم لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے محض ہماری مخالفت میں قبلہ بدل دیا ہے۔ اس طرح منافقین کا گروہ بھی طرح طرح کی نکتہ چینی اور قسم کے اعتراضات کرنے لگا، تو ان دونوں گروہوں کی زبان بندی اور دہن درازی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔
سيأكل السفهاء من الناس ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع رسول من ينقلب على عقبيه من كان على قبلة إلا على الذين هدى الله. اب کہیں گے بیوقوف لوگوں میں سے کس نے پھیر دیا مسلمانوں کے اس قبلہ سے جس پر وہ تھے. آپ کہہ دیے کہ پورب پشچم سب اللہ ہی کا ہے. وہ جسے چاہے سیدھی راہ چلنا وہ جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے. اور اے محبوب آپ پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اس لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. اور بلا شبہ یہ بڑی بات تھی مگر جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. پہلی آیت میں یہودیوں کے اعتراض کا جواب دیا گیا کہ اللہ کی عبادت میں قبلہ کی کوئی خاص جہت ضروری نہیں. اس کی عبادت کے لیے پورب پشچم اتر دکن سب جہتیں برابر ہیں. اللہ تعالیٰ جس جہت کو چاہے اپنے بندوں کے لیے قبلہ مقرر فرما دے لہذا اس پر کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہ ہے. دوسری آیت میں منافقین کی زبان بندی کی گئی جو طویل قبلہ کے بعد ہر طرف یہ پروپیگنڈا کرنے لگے تھے کہ پیغمبر اسلام تو اپنے دین کے بارے میں خود ہی متردد ہیں. کبھی بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ کعبہ قبلہ ہے. آیت میں طویل قبلہ کی حکمت بتا دی گئی کہ منافقین جو محض نمائشی مسلمان بن کر نمازیں پڑھا کرتے تھے جو وہ قبلہ کے بدلتے ہی بدل گئے اور اسلام سے منحرف ہو گئے. اس طرح ظاہر ہو گیا کہ کون صادق الایمان ہے اور کون منافق اور کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے اور کون دین سے پھر جانے والا. لڑائیوں کا سلسلہ. اب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ صرف یہ حکم تھا کہ دلائل اور معجزات کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے اور مسلمانوں کو کفار کی ایذاؤں پر صبر کا حکم تھا. اس لیے کافروں نے مسلمانوں پر بڑے بڑے ظلم ستم کے پہاڑ توڑے مگر مسلمانوں نے انتخاب کے لیے کبھی ہتھیار نہیں اٹھایا بلکہ ہمیشہ صبر و تحمل کے ساتھ کفار کی ایذاؤں اور تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے. لیکن ہجرت کے بعد جب سارا عرب اور یہودین مٹھی بھر مسلمانوں کی جانب دشمن ہو گئے اور مسلمانوں کو فنا کے گھاٹ اتار دینے کا عزم کر لیا تو اللہ تعالیٰ قدوس نے مسلمانوں کو یہ اجازت دی کہ جو لوگ تم سے جنگ کی ابتدا کریں ان سے تم بھی لڑ سکتے ہو. چنانچہ 12 صفر 2 ہجری تواریخ اسلام میں وہ یادگار دن ہے جس میں اللہ کریم کردے پروردگار نے مسلمانوں کو کفار کے مقابلہ میں تلوار اٹھانے کی اجازت دی اور یہ نازل فرمائی کہ تم نے ہمارے آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں پناہ دے رکھی ہے. ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو تم لوگ ان کو قتل کر دو یا مدینہ سے نکال دو ورنہ ہم سب لوگوں تم پر حملہ کر دیں گے اور تمہارے تمام لڑنے والے جوانوں کو قتل کر کے تمہاری عورتوں پر تصرف کریں گے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کے اس تحدید امیز اور خوفناک خطہ کی خبر معلوم ہوئی تو آپ نے عبداللہ بن ابی سے ملاقات فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ کیا تم اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو قتل کرو گے چونکہ اکثر انصار دامن اسلام میں آ چکے تھے. اس لیے عبداللہ بن ابی نے اس نقطہ کو سمجھ لیا اور کفار مکہ کے حکم پر عمل نہیں کر سکا. ٹھیک اسی زمانے میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ اس کے سردار تھے عمرہ ادا کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ گئے اور پرانے تعلقات کی بنا پر امیہ بن خلف کے مکان پر قیام کیا. جب امیہ ٹھیک دوپہر کے وقت ان کو ساتھ لے کر طواف کعبہ کے لیے گیا تو اتفاق سے ابو جہل سامنے آ گیا اور ڈانٹ کر کہا کہ کیا امیہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ نے کہا کہ یہ مدینہ کے رہنے والے سعد بن معاذ ہے. یہ سن کر ابو جہل نے طرف کر کہا کہ تم لوگوں نے بے درم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اپنے یہاں پناہ دی ہے. اللہ کی قسم اگر تم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو بچ کر واپس نہیں جا سکتے تھے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتہائی جرات اور دلیری کے ساتھ یہ جواب دیا کہ اگر تم لوگوں نے ہم کو کعبہ کی زیارت سے روکا تو ہم تمہاری شام کی تجارت کا راستہ روک دیں گے. کفار مکہ نے صرف انہی دھمکی پر بس نہیں کیا بلکہ وہ مدینہ پر حملہ کی تیاریاں کرنے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے قتل عام کا منصوبہ بنانے لگے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جا کر بسر کرتے تھے اور صحابہ کرام آپ کا پہرا دیا کرتے تھے. کفار مکہ نے سارے عرب پر اپنے اثر کی وجہ سے تمام قبائل میں یہ آگ بھڑکا دی تھی کہ مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو دنیا سے نیست نابود کرنا ضروری ہے. مذکورہ بالا تینوں وجوہات کی بنا پر ہر عقل کو کہنا ہی پڑے گا کہ ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت خود اختیار کے لیے کچھ نہ کچھ تدبیر کرنی ضروری تھی تاکہ انصار مہاجرین اور خود اپنی زندگی کی بقا اور سلامتی کا سامان ہو جائے. چنانچہ کفار مکہ کے خطرناک ارادوں کا علم ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور صحابہ کی حفاظت خود اختیاری کے لیے وہ 2 تدبیر پر عمل درآمد کا فیصلہ فرمایا. اول یہ کہ کفار مکہ کی شامی تجارت جس پر ان کی زندگی کا دار و مدار ہے اس میں رکاوٹ ڈال دی جائے تاکہ وہ مدینہ پر حملہ کا خیال چھوڑ دیں اور صلح پر مجبور ہو جائیں. دوم یہ کہ مدینہ کے اطراف میں جو قبائل آباد ہیں ان سے امن و امان کا معاہدہ ہو جائے تاکہ کفار مکہ مدینہ پر حملہ کی نیت نہ کر سکیں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 2 تدبیروں کے پیش نظر صحابہ کرام چھوٹے چھوٹے لشکروں کو مدینہ کے اطراف میں بھیجنا شروع کر دیا اور بعض لشکروں کے ساتھ خود بھی تشریف لے گئے. صحابہ کرام کے یہ چھوٹے چھوٹے لشکر کبھی کفار مکہ کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے جاتے تھے اور کہیں بعض قبائل
قبائل سے معاہدہ امن مان کرنے کے لیے روانہ ہوتے تھے، کہیں اس مقصد سے بھی جاتے تھے کہ کفار مکہ کی شامی تجارت کا راستہ بند کیا جائے۔ اسی سلسلہ میں کفار مکہ اور ان کے حلیفوں سے مسلمانوں کا ٹکراؤ شروع ہوا اور چھوٹی بڑی لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انہی لڑائیوں کو طریق اسلامی غزوات و سرائے کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔ غزوہ و سرائے کا فرق، یہاں مصنفین سیرت کی یہ صلاح یاد رکھنی ضروری ہے کہ وہ جنگی لشکر جس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے، اس کو غزوہ، اور وہ لشکروں کی ٹولیاں جن میں حضور علیہ السلام شامل نہیں ہوئی ہے ان کو سریہ کہتے ہیں۔ غزوات یعنی جن لشکروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئی ہے، ان کی تعداد میں مورخین کا اختلاف ہے۔ محاب الدنیا میں ہے کہ غزوات کی تعداد 27 ہے، اور روزۃ الباب میں یہ لکھا ہے کہ غزوات کی تعداد ایک قول کی بنا پر 21 اور بعض کے نزدیک 24 ہے، اور بعض نے کہا کہ 25 اور بعض نے لکھا ہے کہ 26 ہے۔ مگر حضرت امام بخاری نے حضرت زید بن علی کے مصابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت تحریر کی ہے، اس میں غزوات کی کل تعداد 19 بتائی گئی ہے، اور ان میں سے جو 9 غزوات میں جنگ بھی ہوئی وہ یہ ہے: جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب، جنگ بنو قریظہ، جنگ بنی مستلق، جنگ خیبر، فتح مکہ، جنگ حنین، جنگ طائف۔ سرایہ یعنی جن لشکروں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے، ان کی تعداد بعض مورخین کے نزدیک 47 اور بعض کے نزدیک 56 ہے۔ امام بخاری نے محمد بن اسحاق سے روایت کیا ہے کہ سب سے پہلا غزوہ ابوا اور سب سے آخری غزوہ تبوک ہے، اور سب سے پہلا سریہ جو مدینہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوا سریہ حمزہ ہے، جس کا ذکر آگے آتا ہے۔ غزوات و سرایہ ہجرت کے بعد کا تقریباً کل زمانہ غزوات و سرایہ کے اہتمام و انتظام میں گزرا، اس لیے کہ اگر غزوات کی کم سے کم تعداد جو روایت میں آئی ہے یعنی 19 اور سرائے کی کم سے کم تعداد جو روایت میں آئی یعنی 43 سے شمار کر لی جائے تو 9 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹی بڑی 66 لڑائیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لہٰذا غزوات و سرائے کا عنوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا بہت ہی عظیم الشان حصہ ہے، اور بحمد تعالیٰ ان تمام غزوات و سرایہ ان کے وجوہ و اسباب کا پورا حال اسلامی طریقوں کی میں مذکور و محفوظ ہے، مگر یہ اتنا لمبا چوڑا مضمون ہے کہ ہماری اس کتاب کا دامن اس تمام مضامین کو سمیٹنے سے بالکل ہی قاصر ہے۔ لیکن بڑی مشکل یہ ہے کہ اگر ہم بالکل ہی اس مضامین کو چھوڑ دیں تو یقیناً سیرت رسول کا مضمون بالکل ہی ناقص اور نامکمل رہ جائے گا۔ اس لیے مختصر طور پر چند مشہور غزوات و سرائے کا یہاں ذکر کر دینا نہایت ضروری ہے تاکہ سیرت مقدسہ کا یہ اہم باب بھی ناظرین کے لیے نظر افروز ہو جائے۔ سریہ حمزہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب جہاد کی آیتیں نازل ہو گئی تو سب سے پہلے جو ایک چھوٹا سا لشکر کفار کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا، اس کا نام سریہ حمزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سفید جھنڈا عطا فرمایا، اور اس جھنڈے کے نیچے صرف 30 مہاجرین کو ایک لشکر کفار کے مقابلے کے لیے بھیجا جو 300 کی تعداد میں تھے، اور ابو جہل اس کا سپہ سالار تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف البحر تک پہنچے اور دونوں طرف سے جنگ کے لیے صف بندی بھی ہو گئی، لیکن ایک شخص مجدی بن عمر جہنمی جو دونوں فریق حلیف تھا بیچ میں پڑھ کے لڑائی موقوف کرا دی۔ سریہ عبید بن الحارث، اسی سال 60 یا 80 مہاجرین کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث کو سفید جھنڈے کے ساتھ امیر بنا کے کعبہ کی طرف روانہ فرمایا۔ اس سریہ کے علمبردار حضرت مصعب بن ساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب یہ لشکر سریہ مرہ کے مقام پر پہنچا تو ابو سفیان و ابو جہل کے لڑکے اکرمہ کی کمان میں 200 کفار قریش جمع تھے۔ دونوں لشکروں کا سامنا ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار پر تیر پھینکا۔ یہ سب سے پہلا تیر تھا جو مسلمانوں کی طرف سے کفار مکہ پر چلایا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل 8 تیر پھینکے اور ہر تیر نشانہ پر ٹھیک بیٹھا۔ کفار ان تینوں کی مار سے گھبرا کر فرار ہو گئے، اس لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ سریہ سعد بن ابی وقاص، اسی سال ماہ ذوالقعدہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 سواروں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد سے بھیجا تاکہ یہ لوگ کفار قریش کے ایک لشکر کا راستہ روکیں۔ اس سرے کا جھنڈا بھی سفید رنگ کا تھا، اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے لمبردار تھے۔ یہ لشکر رات و رات سفر کرتے ہی جب 5ویں دن مقامی قرار پر پہنچا تو پتہ چلا کہ مکہ کے کفار ایک دن پہلے ہی فرار ہو چکے ہیں، اس لیے کسی تصادم کی نوبت ہی نہیں آئی۔ غزوہ ابوا، اس غزوہ کو غزوہ ودان بھی کہتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے غزوہ ہے، یعنی پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے ارادہ سے ماہ سفر 2 ہجری میں 60 مہاجرین کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ سے باہر نکلے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا خلیفہ بنایا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا، اور مقامی ابوا تک کفار کا پیچھا کرتے ہوئے تشریف لے گئے، مگر کفار مکہ فرار ہو چکے تھے، اس لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ ابوا مدینہ سے 80 میل دور ایک گاؤں ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائتہ حضرت آمنہ کا مزار ہے۔ یہاں چند دن ٹھہر کر قبیلہ بنو زمرہ کے سردار مخشی بن عمر زمری سے امداد باہمی کا ایک تحریری معاہدہ کیا اور مدینہ واپس تشریف لائی۔ اس غزوہ میں 15 دن آپ مدینہ سے باہر رہے۔ غزوہ بوات، ہجرت کے
ہجرت کے 13ویں مہینے 2 ہجری میں مدینہ پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم بنا کر 200 مہاجرین کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی نیت سے روانہ ہوئے۔ اس غزوہ کا جنہ بھی سفید تھا اور علمدار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس غزوہ کا مقصد کفار مکہ کے ایک تجارتی قافلہ کا راستہ روکنا تھا۔ اس قافلہ کا سالار امیہ بن خلف حجمی تھا اور قافلہ میں 100 قریشی کفار اور 2500 اونٹ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلہ کی تلاش میں مقام بوا تک تشریف لے گئے، مگر کفار قریش کا کہیں سامنا نہیں ہوا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی جنگ کے مدینہ واپس تشریف لائے۔ غزوہ صفوان۔ اسی سال قرظ بن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ میں ڈاکہ ڈالا اور کچھ اونٹوں کو ہاں کر لے گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا خلیفہ بنا کر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمدار بنا کر صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ وادی صفوان تک اس کے ڈاکو کا تعاقب کیا، مگر وہ اس قدر تیزی کے ساتھ بھاگا کہ ہاتھ نہیں آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے۔ وادی صفوان بدر کے قریب ہے، اس لیے بعض مورخین نے اس غزوہ کا نام غزوہ بدر اولیٰ رکھا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ غزوہ صفوان اور غزوہ بدر اولیٰ دونوں ایک ہی غزوہ کے دو نام ہیں۔ غزوہ ذی العشیرہ۔ اسی 2 ہجری میں کفار قریش کا ایک قافلہ مال تجارت لے کر مکہ سے شام جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 150 یا 200 مہاجرین صحابہ کو ساتھ لے کر اس قافلہ کا راستہ روکنے کے لیے مقام ذی العشیرہ تک تشریف لے گئے، جو ینبوع کی بندرگاہ کے قریب ہے، مگر یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ قافلہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، اس لیے کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا۔ مگر یہی قافلہ جب شام واپس لوٹا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مزاحمت کے لیے نکلے تو جنگ بدر کا معرکہ پیش آیا، جس کا مفصل ذکر آگے آتا ہے۔ سریہ عبداللہ بن حجش۔ اسی سال مارچ جب 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنا کر ان کی مداحتی میں 8 یا 12 مہاجرین کا ایک جتھا روانہ ہوا۔ 2 آدمی ایک اونٹ پر سوار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لفافہ میں ایک مہر بند خط دیا اور فرمایا کہ 2 دن سفر کرنے کے بعد اس لفافہ کو کھول کر پڑھنا اور اس میں جو ہدایت لکھی ہیں ان پر عمل کرنا۔ جب خط کھول کر پڑھا تو اس میں یہ درج تھا کہ تم طائف اور مکہ کے درمیان نخلا میں ٹھہر کر قریش کے قافلوں پر نظر رکھو اور صورتحال کی ہمیں برابر خبر دیتے رہو۔ یہ بڑا ہی خطرناک کام تھا، کیونکہ دشمنوں کے عین مرکز میں قیام کر کے جاسوسی کرنا گویا موت کے منہ میں جانا تھا۔ یہ سب جانسار بے درک مقامی نخلا میں پہنچ گئے۔ عجیب اتفاق کہ رجب کی آخری تاریخ کو یہ لوگ نخلا میں پہنچے اور اسی دن کفار قریش کا ایک تجارتی قافلہ آیا، جس میں عمر بن حضرمی اور عبداللہ بن مغیرہ کے 2 لڑکے عثمان بن معفل اور حکیم بن کسان وغیرہ تھے، اور اونٹوں پر کھجور اور دوسرا مال تجارت لدا ہوا تھا۔ امیر سریہ حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اگر ہم ان قافلہ والوں کو چھوڑ دیں تو یہ لوگ مکہ پہنچ کر ہم لوگوں کی یہاں موجودگی سے مکہ والوں کو باخبر کر دیں گے اور ہم لوگوں کو قتل یا گرفتار کرا دیں گے، اور اگر ہم ان لوگوں سے جنگ کریں تو آج رجب کی آخری تاریخ ہے، لہذا شہر حرام میں جنگ کرنے کا گناہ ہم پر لازم ہوگا۔ یہ آخر یہی رائے قرار پائی کہ ان لوگوں سے جنگ کر کے اپنی جان کے خطرہ کو دفع کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت واقد بن عبداللہ تمیمی نے ایک ایسا طاق کر تیر مارا کہ عمر بن حضرمی کو لگا اور وہ اسی تیر سے قتل ہو گیا، اور عثمان حکم کو ان کے لوگوں نے گرفتار کر لیا۔ نوفل باغ نکلا حضرت عبداللہ حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں اور ان پر لدے یہ مال ثواب کو مال غنیمت بنا کر مدینہ لوٹ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اس مال کی نعمت کا 5واں حصہ پیش کیا۔ جو لوگ قتل یا گرفتار ہوئے ہیں وہ بہت ہی معزز خاندان کے لوگ تھے۔ عمر بن حضرمی جو قتل ہوا عبداللہ حضرمی کا بیٹا تھا۔ عمر بن حضرمی پہلا کافر تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا۔ جو لوگ گرفتار ہوئے یعنی عثمان اور حکم میں سے عثمان تو مغیرہ کا پوتا تھا جو قریش کا ایک بڑا رئیس شمار کیا جاتا تھا، اور حکیم بن کسان عمر مخزومی کا آزاد کردہ غلام تھا۔ اس بنا پر اس واقعے نے تمام کفار قریش کو گیاز و گدر میں آگ بگولا بنا دیا اور خون کا بدلہ خون دینے کا نعرہ مکہ کے ہر کوچہ بازار میں گونجنے لگا، اور در حقیقت جنگ بدر کا مارکہ اسی واقعہ کا رد عمل ہے۔ چنانچہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جنگ بدر اور تمام لڑائیاں جو کفار قریش سے ہوئیں ان سب کا بنیادی اسباب عمر بن حضرمی کا قتل ہے، جس کو حضرت واقد بن عبداللہ تمیمی رضی اللہ عنہ نے تیر مار کر قتل کر دیا تھا۔ جنگ بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلہ پر ایک گاؤں کا نام ہے۔ یہاں زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا، اس کے نام پر اس جنگ کا نام بدر رکھ دیا گیا۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم مارکہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خون ریزی ہوئی، اور مسلمانوں کو وہ عظیم الشان فتح مبین نصیب ہوئی، جس کے بعد اسلام کی عزت و اقبال کا پرچم اتنا بلند ہو گیا کہ کفار قریش کی عظمت و شوکت بالکل ہی خاک میں مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان رکھا، اور قرآن کی سورۃ انفال میں تفصیل کے ساتھ اور دوسری سورتوں میں اجمالاً بار بار اس مارکہ کا ذکر فرمایا، اور اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح مبین کے بارے میں احسان جتاتے ہوئے
خدا بند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی مدد فرمائی بدر میں، جبکہ تم لوگ کمزور اور بے سرسمان تھے، تو تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ جنگ بدر کا سبب، جنگ بدر کا اصلی سبب تو یہ جیسا کہ ہم تحریر کر چکے ہیں، عمر بن حضرمی کے قتل سے کفار قریش میں پھیلا ہوا زبردست اشتعال تھا، جس سے ہر کافر کی زبان پر یہی ایک نعرہ تھا کہ خون کا بدلہ خون لے کر رہیں گے، مگر بالکل ناگہاں یہ صورت پیش آ گئی کہ قریش کا وہ قافلہ جس کی تلاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقامی ضلع سیرہ تک تشریف لے گئے تھے، مگر وہ قافلہ ہاتھ نہیں آیا، اور بالکل اچانک مدینہ میں خبر ملی کہ اب وہی قافلہ مکہ کے شام سے لوٹ کر مکہ جانے والا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس قافلے میں ابو سفیان بن حرب، مخرومہ بن نوفل و عمر بن عاص وغیرہ کل 30 یا 40 آدمی ہے، اور کفار قریش کا مال تجارتی جو اس قافلہ میں ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کفار قریش کی ٹولیاں لوٹ کر مار کے نیے سے مدینہ کے اطراف میں برابر گشتیں لگاتی رہتی ہیں، اور قز بن جابر فہر مدینہ کی چراغوں تک آ کر غارتگاری اور ڈاکہ زنی کر گیا ہے، لہٰذا کیوں نہ ہم بھی کفار قریش کے اس قافلے پر حملہ کر کے اس کو لوٹ لیں، تاکہ کفار قریش کی شامی تجارت بند ہو جائے اور وہ مجبور ہو کر ہم سے صلح کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کرام سن کر انصار و مہاجرین اس کے لیے تیار ہو گئے، مدینہ سے روانگی۔ چنانچہ 12 رمضان 2 ہجری کو بڑی جلد کے ساتھ لوگ چل پڑے، جو جس حال میں تھا اس حال میں روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ زیادہ ہتھیار تھے، نہ فوجی راشن کی کوئی بڑی مقدار تھی، کیونکہ کسی کو گمان بھی نہیں تھا کہ اس سفر میں کوئی بڑی جنگ ہوگی، مگر جب مکہ میں یہ خبر پھیلی کہ مسلمان مسلح ہو کر قریش کا قافلہ لوٹنے کے لیے مدینہ سے چل پڑے ہیں، تو مکہ میں ایک جوش پھیل گیا، اور ایک دم کفار قریش کی فوج کا دل بادل مسلمان پر حملہ کرنے کے لیے ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام کو جمع فرما کر صورتحال سے آگاہ کیا، اور صاف فرما دیا کہ ممکن ہے اس سفر میں کفار قریش کے قافلہ سے ملاقات ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفار مکہ کے لشکر سے جنگ کی نوبت آ جائے۔ ارشاد گرامی سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اور دوسرے مہاجرین نے بڑی جوش و خروش کا اظہار کیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کا منہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ انصار نے آپ کے 10 مبارک پر بیعت کرتے وقت اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ اس وقت تلوار اٹھائیں گے جب کفار مدینہ پر چارائیں گے، اور یہاں مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا معاملہ تھا۔ انصار میں سے بلا خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر بول اٹھے کہ یا رسول اللہ، آپ کا ارشاد ہماری طرف ہے، اللہ کی قسم ہم وہ جانسار ہیں کہ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں کود پڑیں۔ اسی طرح انصار نے ایک اور معزز سردار حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا اللہ جا کر لڑیں، بلکہ ہم لوگ آپ کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے لڑیں گے۔ انصار کے ان دونوں سرداروں کی تقریر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ مدینہ سے 1 میل دور چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا، جو لوگ کم عمر تھے ان کو واپس کر دینے کا حکم دیا، کیونکہ جنگ کے پرخطر موقع پر بھلا بچوں کا کیا کام ہے، نہ سپاہی، مگر انہی بچوں میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص بھی تھے۔ جب ان سے واپس آنے کا کہا گیا تو وہ مچل گیا اور پھوٹ کر رونے لگے، اور کسی طرح واپس آنے پر تیار نہ ہوئے۔ ان کی بے قراری اور گرے زاری دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب نازک متاثر ہو گیا، اور آپ نے ان کو ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ننھے سپاہی کے گلے میں بھی ایک تلوار حمائل کر دی۔ مدینہ سے روانہ ہونے کے وقت نمازوں کے لحاظ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مسجد نبوی کا امام مقرر فرما دیا تھا، لیکن جب آپ مقامی روح میں پہنچے تو منافقین اور یہودیوں کی طرف سے کچھ خطرہ محسوس فرمایا، اس لیے آپ نے ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا حاکم مقرر فرما کے ان کو مدینہ واپس جانے کا حکم دیا، اور حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کے چرائی والے گاؤں پر نگرانی رکھنے کا حکم صادر فرمایا۔ ان انتظامات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدر کی جانب چل پڑے، جدھر سے کفار مکہ کے آنے کی خبر تھی۔ اب کل فوج کی تعداد 313 تھی، جن میں 60 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ منزل بے منزل سفر فرماتے ہوئے جب آپ مقام صفرا میں پہنچے تو 2 آدمی کی جاسوسی کے لیے روانہ کیا، تاکہ وہ قافلہ کا پتہ چلائیں کہ وہ کدھر ہے اور کہاں تک پہنچا ہے۔ ابو سفیان کی چلاکی۔ ادھر کفار قریش کے جاسوس بھی اپنا کام بہت مصدی سے کر رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے تو ابو سفیان کو اس کی خبر مل گئی۔ اس نے فوراً ہی زمزم بن عمر غفاری کو مکہ بھیجا کہ وہ قریش کو اس کی خبر
کر دے تاکہ وہ اپنے قافلے کی حفاظت کا انتظام کرے، اور خود راستہ بدل کر سمندر کی جانب لے کر روانہ ہو گیا۔ ابو سفیان کا قاصد زمزم بن عمرو بن غفاری جب مکہ پہنچا تو اس وقت کے دستور کے مطابق کہ جب کوئی خوفناک خبر سنانی ہوتی تو خبر سنانے والا اپنے کپڑے پھاڑ کر اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر چلا کر خبر سنایا کرتا تھا۔ زمزم بن عمر غفاری نے اپنا کرتا پھاڑ ڈالا اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر زور زور سے چلانے لگا، اے اہل مکہ، تمہارا سارا مال تجارت ابو سفیان کے قافلہ میں ہے، اور مسلمانوں نے اس قافلہ کا راستہ روک کر قافلہ کو لوٹ لینے کا عزم کر لیا ہے، لہٰذا جلدی کرو اور اب بہت جلد اپنے اس قافلہ کو بچانے کے لیے تھار لے کر دوڑ پڑو۔ کفار قریش کا جوش۔ جب مکہ میں یہ خوفناک خبر پہنچی تو اس قدر ہلچل مچ گئی کہ مکہ کا سارا امن و سکون غارت ہو گیا۔ تمام قبائل قریش اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ صدارت مکہ میں سے صرف ابو لہب اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں نکلا، اس کے سوا تمام روسا قریش پوری طرح مسلح ہو کر نکل پڑے، اور چونکہ مقامی نخلا کا واقعہ بالکل ہی تازہ تھا جس میں عمر بن حزمی مسلمان کے ہاتھ سے مارا گیا تھا اور اس کے قافلہ کو مسلمانوں نے لوٹ لیا تھا، اس لیے کفار قریش جوش انتقام یافتگی سے باہر ہو رہے تھے۔ 1000 کا لشکر جرار، جس کا ہر سپاہی پوری طرح مسلح، دوہرے ہتھیار، فوج کی خوراک یہ انتظام تھا کہ قریش کے مالدار لوگ یعنی عباس بن عبد المطلب، عتبہ بن ربیعہ، حارث بن عامر، نضر بن حارث، ابو جہل، امیہ وغیرہ باری باری سے روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے تھے اور پورے لشکر کو کھلاتے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ کو، جو قریش کا سب سے بڑا رئیس الاعظم تھا، اس پورے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ ابو سفیان بچ کر نکل گیا۔ ابو سفیان جب عام راستہ سے مڑ کر ساحل سمندر کے راستہ پر چل پڑا اور خطرہ کے مقامات سے بہت دور پہنچ گیا اور اس کو اپنی حفاظت کا پورا اطمینان ہو گیا تو اس نے قریش کو ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے خط بھیج دیا کہ تم لوگ اپنے مال اور آدمیوں کو بچانے کے لیے اپنے گھروں سے ہتھیار لے کر نکل پڑے تھے، اب تم لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ ہم لوگ مسلمانوں کی یلغار اور لوٹ مار سے بچ گئے ہیں اور جان و مال کی سلامتی کے ساتھ ہم مکہ پہنچ رہے ہیں۔ کفار میں اختلاف۔ ابو سفیان کا یہ خط کفار مکہ کو اس وقت ملا جب وہ مقامی جعفہ میں تھے۔ خط پڑھ کر قبیلہ بنو زہرہ اور قبیلہ بنو عدی کے سردار نے کہا کہ ہم مسلمانوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا ہم لوگوں کو واپس لوٹ جانا چاہیے۔ یہ سن کر ابو جہل بگڑ گیا اور کہنے لگا کہ ہم اللہ کی قسم اسی شان کے ساتھ بدر تک جائیں گے، وہاں اونٹ ذبح کریں گے، خوب کھائیں گے، کھلائیں گے، شراب پئیں گے، ناچ رنگ کی محفل جمائیں گے تاکہ تمام قبائل عرب پر ہماری عظمت اور شوکت کا سکہ بیٹھ جائے اور وہ ہمیشہ ہم سے ڈرتے رہیں۔ کفار قریش نے ابو جہل کی رائے پر عمل کیا، لیکن بنو زہرہ بنو عدی کے دونوں قبائل واپس لوٹ گئے۔ ان دونوں قبیلوں کے سوا باقی کفار قریش کے تمام قبائل جنگ بدر میں شامل ہوئے۔ کفار قریش بدر میں۔ کفار قریش چونکہ مسلمانوں سے پہلے بدر میں پہنچ گئے تھے، اس لیے مناسب جگہوں پر ان لوگوں نے اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے قریب پہنچے تو شام کے وقت حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر کی طرف بھیجا تاکہ جو لوگ کفار قریش کے بارے میں خبر لائیں۔ ان حضرات نے قریش کے 2 غلاموں کو پکڑ لیا جو لشکر کفار کے لیے بانی بننے پر مقرر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں غلاموں سے دریافت فرمایا کہ بتاؤ اس قریشی فوج میں قریش کے سرداروں میں سے کون کون ہے؟ تو دونوں غلاموں نے بتایا کہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو البختری، حکیم بن نظام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر، نضر بن حارث، زمہ بن اسود، ابو جہل بن شام، امیہ بن خلف، سہیل بن عمر بن عبدود، عباس بن عبد المطلب وغیرہ سب اس لشکر میں موجود ہیں۔ یہ فہرست سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ مسلمانوں سن لو، مکہ نے اپنی جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف ڈال دیا ہے۔ تاجدار دو عالم بدر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر میں نزول فرمایا تو اسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا کہ جہاں نہ کوئی کنواں تھا نہ کوئی چشمہ، اور وہاں کی زمین اتنی ریتلی تھی کہ گوروں کے پاؤں زمین میں دھنستے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پڑاؤں کے لیے جس جگہ کو منتخب فرمایا ہے یہ وحی کی روح سے ہے یا فوجی تدبیر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں کوئی وحی نہیں اتری۔ حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر میری رائے میں جنگی تدبیر کی روح سے بہتر یہ ہے کہ ہم کچھ آگے بڑھ کر پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیں تاکہ کفار جن کنوؤں پر قابض ہیں وہ بیکار ہو جائیں، کیونکہ انہی چشموں سے ان کے کنوؤں میں پانی جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو پسند فرمایا اور اس پر عمل کیا گیا۔ اللہ کی شان کے بارش بھی ہو گئی جس سے میدان کی گرد اور ریت جم گئی، جس پر مسلمانوں کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو گیا، اور کفار کی زمین کیچڑ ہو گئی جس سے ان کو چلنے پھرنے میں دشواری ہو گئی، اور مسلمانوں نے بارش کا پانی روک کر جا بجا حوض بنا لیے تاکہ یہ پانی غسل اور وضو کے کام آئے۔ اسی شان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طرح بیان فرمایا ہے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور اللہ نے آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ وہ تم لوگوں کو پاک کر دے۔ سرور کائنات کی شب بیداری 17 رمضان 2 ہجری جمعہ کی رات تھی۔ تمام فوج
تو آرام و چین کی نیند سو رہی تھی، مگر ایک سرور کائنات کی ذات تھی جو ساری رات اللہ تعالیٰ سے لو لگائی دعا میں مصروف تھی۔ صبح نمودار ہوئی تو آپ نے لوگوں کو نماز کے لیے بیدار فرمایا۔ فرمایا اس وقت 10 مبارک میں ایک چھڑی تھی، آپ اسی چھڑی سے زمین پر لکیر بناتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے، کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ نے جس جگہ جس کافر کی قتل کا بتائی تھی، اس کافر کی لاش ٹھیک اسی جگہ پائی گئی۔ ان میں سے کسی ایک نے لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہیں کیا۔ اس حدیث سے صاف اور صریح طور پر یہ مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کون کب اور کہاں مرے گا، ان دونوں کی آپ کی باتوں کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ لڑائی ٹلتے ٹلتے پھر ٹھن گئی۔ کفار قریش لڑنے کے لیے بےتاب تھے، مگر ان لوگوں میں سلجھے دل و دماغ کے لوگ بھی تھے جو خون ریزی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ حکیم نظام جو بعد میں مسلمان ہو گئے بہت ہی سنجیدہ اور نرم محب تھے۔ انہوں نے اپنے لشکر کے سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ سے کہا کہ آخر اس خون ریزی سے کیا فائدہ؟ میں آپ کو ایک نہایت ہی مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قریش کا جو کچھ مطالبہ ہے وہ عمر بن حضرمی کا خون ہے اور وہ آپ کا حلیف ہے، آپ اس کا خون بہا ادا کر دیجئے، اس طرح یہ لڑائی ٹال جائے گی اور آج کا دن آپ کی طریق زندگی آپ کی نیک نامی کی یادگار بن جائے گا کہ آپ کے تدبر سے ایک بہت ہی خوفناک اور خون ریز لڑائی ٹالے گی۔ عتبہ بذات خود بہت ہی مدبر اور نیک نفیس آدمی تھا، اس نے بے خوشی اس مخلصانہ مشورے کو قبول کر لیا، مگر اس معاملے میں ابو جہل کی منظوری بھی ضروری تھی۔ چنانچہ حکیم نظام جب عتبہ بن ربیعہ کا یہ پیغام لے کر ابو جہل کے پاس گئے تو ابو جہل کی روگے جہالت پھڑ کے اٹھی اور انہوں نے ایک خون کھلا دینے والا تانا مارا اور کہا کہ ہاں میں خوب سمجھتا ہوں کہ عتبہ کی ہمت نے جواب دے دیا ہے، چونکہ اس کا بیٹا حذیفہ مسلمان ہو کر اسلامی لشکر کے ساتھ آیا ہے، اس لیے وہ جنگ سے جی چاہتا ہے تاکہ اس کے بیٹے پر آنچ نہ آئے۔ پھر ابو جہل نے اس پر بس نہیں کیا، بلکہ عمر بن حضرمی کے مقتول کے بھائی عامر بن حضرمی کو بلا کر کہا کہ دیکھو تمہارے بھائی مقتول عمر بن حضرمی نے کہ خون کا بدلہ لینے کی ساری اسکیم تحت نس کی ہوئی جا رہی ہے، کیونکہ ہمارے لشکر کا سپہ سالار عقبہ بزدلی ظاہر کر رہا ہے۔ یہ سنتے ہی عامر بن حضرمی نے عرب کے دستور کے مطابق اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور اپنے سر پر دھول ڈالتے ہوئے کہا واہ مرا کا نعرہ مارنا شروع کر دیا۔ اس کارروائی نے کفار قریش کی تمام فوج میں آگ لگا دی اور سارا لشکر خون کا بدلہ خون کے نعروں سے گونجنے لگا اور ہر سپاہی جوش میں آپے سے باہر ہو کر جنگ کے لیے بے تاب و بے قرار ہو گیا۔ عتبہ نے جب ابو جہل کا تانا سنا تو وہ بھی غصہ میں بھر گیا اور کہا کہ ابو جہل سے کہہ دو کہ میدان جنگ بتائے گا کہ بزدل کون ہے۔ یہ کیا کہ لوہے کی ٹوپی طلب کی، مگر اس کا سر اتنا بڑا تھا کہ کوئی ٹوپی اس کے سر پر ٹھیک نہیں بیٹھی تھی، تو مجبور نے اپنے سر پر کپڑا لپیٹا اور ہتھیار پہن کر جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ مجاہدین کی سفر آئی۔ 17 رمضان 3 ہجری جمعہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین اسلام کو صف بندی کا حکم دیا۔ 10 مبارک میں ایک چھڑی تھی، اس کے اشارے سے آپ سفیر درست فرما رہے تھے کہ کوئی شخص آگے پیچھے نہ رہنے پائے، اور یہ بھی حکم فرما دیا کہ بجوز ذکر الہی کے کوئی شخص کسی قسم کا کوئی شور و غل نہ مچائے۔ عین اس ایسے وقت میں کہ جنگ کا نگارہ بجنے والا ہی ہے، 2 ایسے واقعات درپیش ہو گئے جو نہایت ہی عبرت خیز اور بہت زیادہ نصیحت آموز ہے۔ شک مبارک کا بوسہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شری کے اشارہ سے صفیں سیدھی فرما رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت سواد انصاری رضی اللہ عنہ کا پیٹ صف سے کچھ آگے نکلا ہوا تھا۔ آپ نے اپنی شری سے ان کے پیٹ پر ایک پونچا دے کر فرمایا کہ سواد سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت سواد رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے میرے شکم پر چھری ماری ہے، مجھے آپ سے اس کا ساتھ بدلہ لینا ہے۔ یہ سن کر آپ نے اپنا پیراہن شریف اٹھا کر فرمایا کہ یا سواد لو، میرا شکم حاضر ہے، تم اس پر چھری مار کر مجھ سے اپنا ساتھ لے رہو۔ حضرت سواد رضی اللہ عنہ نے دوڑ کر آپ کے شکم مبارک کا چوم لیا اور پھر نہایت ہی بالانہ انداز میں انتہائی گرم جوشی کے ساتھ آپ کے جسم اقدس سے لپٹ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا سواد، تم نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کہ یا رسول اللہ، میں اس وقت جنگ کی صف میں اپنا سارا تیلی پر رکھ کر کھڑا ہوں، شاید موت کا وقت
شاید موت کا وقت قریب آ گیا ہو۔ اس وقت میرے دل میں اس تمنا نے جوش مارا کہ کاش مرتے وقت میرا بدن آپ کی جسم اختر سے چھو جائے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جذبہ محبت کی قدر فرماتے ہوئے ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار رسالت میں معذرت کرتے ہوئے اپنے ساتھ معاف کر دیا، اور تمام صحابہ کرام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عاشقانہ ادا کو حیرت سے دیکھتے ہوئے ان کا منہ تکتے رہ گئے۔ عہد کی پابندی۔ اتفاق سے حضرت حذیفہ بن الیمان اور حضرت ابو ہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں صحابی کہیں سے آ رہے تھے۔ راستہ میں کفار نے ان دونوں کو روکا کہ تم دونوں بدر کے میدان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ ان دونوں نے انکار کیا اور جنگ میں شریک نہ ہونے کا عہد کیا۔ چنانچہ کفار نے ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ جب یہ دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو لڑائی کی صفوں میں سے الگ کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ ہم ہر حال میں عہد کی پابندی کریں گے، ہم کو صرف اللہ کی مدد درکار ہے۔ ناظرین کرام، غور کیجیے، دنیا جانتی ہے کہ جنگ کے موقع پر خصوصاً ایسی صورت میں کہ جب کہ دشمن کے عظیم الشان لشکر کا مقابلہ ہو ایک ایک سپاہی کتنا قیمتی ہوتا ہے، مگر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمزور فوج کو دو بہادر اور جان باز مجاہدوں سے محروم رکھنا پسند فرمایا، مگر کوئی مسلمان کسی کافر سے بھی وعدہ عہدی اور وعدہ خلافی کرے اس کو گوارا نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اے اقوام عالم کے بادشاہ ہو، اللہ مجھے بتاؤ کہ کیا تمہاری تاریخی زندگی کے بڑے بڑے دفتروں میں کوئی ایسا چمکتا ہوا برق بھی ہے؟ اے چاند و سورج کی دوربین نگاہوں، تم اللہ کے لیے بتاؤ کیا تمہاری آنکھوں نے بھی کبھی صفحہ ہستی پر پابندی عہد کی کوئی ایسی مثال دیکھی ہے؟ اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ تم اس کے جواب میں نہیں کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دونوں لشکر آمنے سامنے۔ اب وہ وقت ہے کہ میدان بدر میں حق و باطل کی دونوں صفیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے قد کان لکم آیات فی فئۃ التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری قافلۃ، جو لوگ باہم لڑے ان میں تمہارے لیے عبرت کا نشان ہے، ایک اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا اللہ کا منکر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین اسلام کی صاحب بندی سے فارغ ہو کر مجاہدین کی قراءت کے مطابق آپ نے اس شپر میں تشریف لے گئے جس کو صحابہ کرام نے آپ کی نشست کے لیے بنا رکھا تھا۔ اب اس شپر کی حفاظت کا سوال ہے بیاد اہم تھا، کیونکہ کفار قریش کے حملوں کا اصل نشانہ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات تھی کہ کسی کی ہمت نہیں پڑی تھی کہ اس کا شپر کا پہرا دے، لیکن اس موقع پر بھی آپ کے یارغار حضرت صدیق بابکار ہی کی قسمت میں یہ سعادت لکھی تھی کہ وہ ننگی تلوار لے کر اس چونپڑی کے پاس ڈٹے رہے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چند انصاریوں کے ساتھ اس شپر کے گرد پہرا دیتے رہے۔ دعائے نبوی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس نازگری میں جناب باری سے لو لگائے گرہ زاری کے ساتھ کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلائے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ، تو نے مجھ سے بازی و وعدہ فرمایا ہے، آج اسے پورا فرما دے۔ آپ اس قدر دقت اور محبت تاری تھی کہ جوش گریہ میں چادر مبارک دوش انور سے گر کر پڑتی تھی، مگر آپ کو خبر نہیں ہوتی تھی کہ ابھی آپ سجدہ میں سر رکھ کر اس طرح دعا مانگتے کہ الہی اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یارغار تھے، آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون جاتا رہا، ان پر حرکت طاری ہوگی اور انہوں نے چادر مبارک کو اٹھا کر آپ کے مقدس کندھے پر ڈال دی۔ آپ کا دست مبارک تھام کر برائی ہوئی آواز میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضور آپ بس کیجیے، اللہ ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اپنے یارغار صدیق کی جانثاری کی بات مان کر آپ نے دعا ختم کر دی اور آپ کی زبان مبارک پر اس آیت کا وعد جاری ہو گیا، سیہزم الجمع والدبر، ان قریب کفار کی فوج کو شکست دے دی جائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ آپ یہ آیت کو بار بار پڑھتے رہے جس میں فتح مبین کی بشارت کی طرف اشارہ تھا۔ لڑائی کس طرح شروع ہوئی؟ جنگ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ سب سے پہلے عامر بن حزمی جو اپنے مقتول بھائی عمر بن حزمی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا، جنگ کے لیے آگے بڑھا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت مجمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکلے اور لڑتے ہوئے شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ پھر حضرت حارثہ بن سراقہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوض سے پانی پی رہے تھے کہ ناگہاں ان کو کفار کا ایک تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمیر کا شوق شہادت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جوش جہاد کا واضح فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں اس جنت کی طرف بڑھے چلو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، تو حضرت عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے کہ یا رسول اللہ، کیا جنت کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ یہ سن کر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واہ واہ۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیوں ہے عمار، تم نے واہ واہ کس لیے کہا؟ عرض کی یا رسول اللہ، فقط اس امید پر کہ میں ابھی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عمیر تو بے شک جنتی ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے۔ یہ بشارت سنی تو ہمارے خوشی کے کھجوریں پھینک کر کھڑے ہو گئے اور ایک دم کفار کے لشکر پر تلوار لے کر ٹوٹ پڑے اور جان بازی کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ کفار کا سپہ سالار مارا گیا۔ کفار کا سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ اپنے سینہ پر شتر مرکہ پر لگائے ہوئے اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کر غصہ میں بڑا ہوا اپنی صف سے نکل کر مقابلہ کی دعوت دینے لگا۔ اسلامی صفوں میں حضرت عوف اور حضرت معاذ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلہ کو نکلے۔ عتبہ نے ان لوگوں کے نام نسب پوچھا۔ جب معلوم ہوا کہ یہ لوگ انصاری ہیں تو عتبہ نے کہا کہ ہم کو تو تم لوگوں سے کوئی غرض نہیں۔ پھر عتبہ نے چلا کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ ہماری جوڑ کے نہیں ہیں، اشراف قریش کو ہم سے لڑنے کے لیے میدان میں بھیجے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ لوگ ان تینوں کے مقابلے کے لیے نکلے۔ چنانچہ یہ تینوں بہادر اسلام میدان میں نکلے، چونکہ یہ تینوں حضرات سر پر خود پہنے ہوئے تھے جس سے ان کے چہرے چھپ گئے تھے، اس لیے عتبہ نے ان حضرات کو نہیں پہچانا اور پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ جب ان تینوں نے اپنے نام و نسب بتائی تو عتبہ نے کہا کہ ہاں اب ہمارا جوڑ ہے۔ جب ان لوگوں میں جنگ شروع ہوئی تو حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان شجاعت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ بدر کی زمین دہل گئی اور کفار کے دل تھرا گئے، اور ان کی جنگ کا انجام یہی ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کا مقابلہ کیا۔ دونوں انتہائی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، مگر آخرکار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کے بار سے مار مار کے عتبہ کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ ولید نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر قاتل حملہ کیا اور خوب لڑے، لیکن اسد اللہ غاب کی ذوالفقار نے ولید کو مار گرایا اور وہ ذلت کے ساتھ قتل ہو گیا۔ مگر عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح زخمی کر دیا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھپٹے اور آگے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا۔ پنڈلی ٹوٹ کر چور چور ہو گئی تھی اور نلی کا گودا بہہ رہا تھا۔ اس حالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ شہادت فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ تم شہادت سے سرفراز ہوگے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آج میرے اور آپ کے چاچا ابو طالب زندہ ہوتے تو وہ مان لیتے کہ ان کے اس شعر کا مسلک میں ہوں، وَنُسَلِّمُ حَتَّىٰ نَصْرَهُ لَهُ وَنَزَلُوا عَلَىٰ بَنَائِهِ وَالْحَلَالِ، یعنی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دشمن کے حوالہ کریں گے جب ہم ان کے گرد لڑ کر کے پچھاڑ دیں جائیں گے اور ہم اپنے بیٹوں اور بیوی کو بھول جائیں گے۔ حضرت زبیر کی تریخی برسی۔ اس کے بعد سعید مناس کا بیٹا عبید سر سے پاؤں تک لوہے کے لباس اور تھانے سے چھپا ہوا صف سے باہر نکلا اور یہ کہہ کر اسلامی لشکر کو للکارنے لگا کہ میں ابو کرش ہوں۔ اس کی یہ مغرونہ للکار سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں بڑے ہوئے اپنی برسی لے کر مقابلے کے لیے نکلے، مگر یہ دیکھا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے سوا اس کے بدن کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں ہے جو لوہے سے چھپا ہوا نہ ہو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طاقت اس کی آنکھ میں اس زور سے برسی ماری کہ وہ زمین پر گرا اور مر گیا۔ برسی اس کی آنکھ کو چیتی ہوئی کھوپڑی کی ہڈی میں چبھ گئی تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر پوری طاقت سے کھینچا تو بڑی مشکل سے برسی نکلی، لیکن اس کا سر مڑ کر خم ہو گیا۔ یہ برسی ایک طریقی یادگار بن کر برسوں تک بنی رہی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ برسی طلب فرما لی اور اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چاروں خلفاء راشدین کے پاس منتقل ہوتی رہی۔ پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، جہاں تک کہ 73 ہجری میں جب بنو امیہ کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف سقفی نے ان کو شہید کر دیا تو یہ برسی بنو امیہ کے قبضہ میں چلی گئی۔ پھر اس کے بعد لاپتہ ہو گئی۔ ابو جہل ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں صف میں کھڑا تھا اور میرے دائیں بائیں دونوں عمر لڑکے کھڑے تھے۔ ایک نے چپکے سے پوچھا کہ چاچا جان، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ کیوں بھتیجے، تو تم کا ابو جہل سے کیا مقام ہے؟ اس نے کہا کہ چاچا جان، میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ میں ابو جہل کو جہاں دیکھ لوں گا یا تو اس کو قتل کر دوں گا یا خود لڑتا ہوا مارا جاؤں گا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کا بہت ہی بڑا دشمن ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں حیرت سے اس نوجوان کا منہ تاک رہا تھا کہ دوسرے نوجوان نے بھی مجھ سے یہی کہا۔ اتنے میں ابو جہل تلوار کماتا ہوا سامنے آ گیا اور میں نے اشارے سے بتا دیا کہ ابو جہل یہی ہے، بس پھر کیا تھا۔ یہ دونوں لڑکے تو لاڑے لے کر اس پر اس طرح جپٹے جس طرح باز اپنے شکار پر جپٹتا ہے۔ دونوں نے اپنی تلواروں سے مار مار کر ابو جہل کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ یہ دونوں لڑکے حضرت معاذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو افرا کے بیٹے تھے۔ ابو طالب کے بیٹے اکرمہ نے اپنی
باپ کے قاتل حضرت معاذ پر حملہ کر دیا اور پیچھے سے ان کی بائیں شانہ پر تلوار ماری جس سے ان کا بازو کٹ گیا، لیکن تھوڑا سا چمڑا باقی رہ گیا اور ہاتھ لٹکنے لگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اکرمہ کا پیچھا کیا اور دور تک دوڑایا مگر اکرمہ بھاگ کر بچ گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس حالت میں بھی لڑتے رہے، لیکن کٹے ہوئے ہاتھ کے لٹکنے سے زحمت ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو پاؤں سے دبا کر اس زون سے کھینچا کہ تسمہ الگ ہو گیا اور پھر وہ آزاد ہو کر ایک ہاتھ سے لڑتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابو جہل کے پاس سے گزرے۔ اس وقت ابو جہل میں کچھ زندگی کی رمق باقی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن کو اپنے پاؤں سے روند کر فرمایا کہ یہ تو ہی ابو جہل ہے، بتا آج تجھے اللہ نے کیسا رسوا کیا۔ ابو جہل نے اس حالت میں بھی گھمنڈ کے ساتھ یہ کہا کہ تمہارے لیے یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے، میرا قتل ہو جانا اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کو اس کی قوم نے قتل کر دیا۔ ہاں مجھے اس کا افسوس ہے کہ کاش مجھے کسانوں کے سوا کوئی دوسرا شخص قتل کرتا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ یہ دونوں انصاری تھے اور انصار کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے اور قبیلہ قریش کے لوگ کسانوں کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، اس لیے ابو جہل نے کسانوں کے ہاتھ سے قتل ہونے کو اپنے قابل افسوس بتایا۔ جنگ ختم ہو جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود کو ساتھ لے کر جب ابو جہل کی لاش کے پاس گزرے تو لاش کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ابو جہل اس زمانے کا فرعون ہے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کا سر کاٹ کر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ڈال دیا۔ ابو البختری کا قتل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی یہ فرما دیا تھا کہ کچھ لوگ کفار کے لشکر میں ایسے بھی ہیں جن کو کفار مکہ دباؤ ڈال کر لائے ہیں، ایسے لوگوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کے نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے تھے۔ ان لوگوں میں سے ابو البختری بھی تھا جو اپنی خوشی سے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ کفار قریش اس پر دباؤ ڈال کر زبردستی کر کے لائے تھے۔ عین جنگ کی حالت میں حضرت مجزر بن زیاد رضی اللہ عنہ کی نظر ابو البختر پر پڑی جو اپنے ایک گہرے دوست جنادہ بن ملیہ کے ساتھ گھوڑے پر سوار تھا۔ حضرت مجزر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو البختری، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو تیرے قتل سے منع فرمایا ہے اس لیے میں تجھ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ابو البختری نے کہا کہ میرے ساتھ جنادہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت مجوزہ رضی اللہ عنہ نے صاف کہہ دیا کہ اس کو ہم زندہ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ سن کر ابو البختری تیش میں آ گیا اور کہا کہ میں عرب کی عورتوں کا یہ طعنہ سننا پسند نہیں کر سکتا کہ ابو البختری نے اپنی بچانے کے لیے اپنے ساتھی کو تنہا چھوڑ دیا۔ یہ کہہ کر ابو البختری نے جس کا یہ شعر پڑھا، لن یسلم ابن الحرب دمیلا حتی یموت و یرى السبیل، ایک شریف زادہ اپنے ساتھی کو کبھی ہرگز نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ مر نہ جائے یا اپنا راستہ نہ دیکھ لے۔ امیہ کی ہلاکت۔ امیہ بن خلف بہت ہی بڑا دشمن رسول تھا۔ جنگ بدر میں جب کفر اسلام کے دونوں لشکر ختم ہو گئے تو امیہ اپنے پرانے تعلقات کی بنا پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے چمٹ گیا کہ میری جان بچائیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو رحم آ گیا اور آپ نے چاہا کہ امیہ بچ کر نکل بھاگے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے امیہ کو دیکھ لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب امیہ کے غلام تھے تو امیہ نے ان کو بہت زیادہ ستایا تھا، اس لیے جوش انتقام میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے انصار کو پکارا۔ انصاری لوگ دفتن ٹوٹ پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے امیہ سے کہا کہ تم زمین پر لیٹ جاؤ، وہ لیٹ گیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس کو بچانے کے لیے اس کے اوپر لیٹ کر اس کو چھپانے لگے، لیکن حضرت بلال اور انصار رضی اللہ عنہ نے ان کی ٹانگوں کے اندر ہاتھ ڈال کر اور بغل سے تلوار گھوم کر اس کو قتل کر دیا۔ فرشتوں کی فوج۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کا لشکر اتار دیا تھا۔ پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000 ہو گئے، اس کے بعد 5000 ہو گئے۔ جب خوب گمسان کا رن پڑا تو فرشتے کسی کو نظر نہیں آتے تھے مگر ان کی حرب و ضرب کے اثرات صاف نظر آتے تھے۔ بعض کافروں کی ناک اور منہ پر کوروں کی مار کا نشان پایا جاتا تھا، کہیں بغیر تلوار مارے سر کاٹ کر گرتا نظر آتا تھا۔ یہ آسمان سے آنے والے فرشتوں کی فوج کے کارنامے تھے۔ کفار نے ہتھیار ڈال دیے۔ عتبہ، شیبہ، ابو جہل وغیرہ کفار قریش کے سرداروں کے علاقے سے کفار مکہ کی کمر ٹوٹ گئی اور ان کے پاؤں کر گئے اور وہ ہتھیار ڈال کر بھاگ رہی اور مسلمانوں نے ان کے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ اس جنگ میں کفار کے 70 آدمی قتل اور 70 آدمی گرفتار ہو گئے، باقی اپنا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس جنگ میں کفار مکہ کو ایسی زبردست شکست ہوئی کہ ان کی عسکری طاقت ہی فنا ہو گئی۔ کفار قریش کے بڑے بڑے نامور سردار جو بہادری اور فن سپاہ گیری میں یکتا روزگار تھے، ایک ایک کر کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ ان ناموروں میں عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو البختری، زمہ، عاص بن ہشام، امیہ بن خلف، منبہ بن حجاج، عقبہ بن ابی معیط،
نظر بن حارث وغیرہ قریش کے سرتاج تھے، یہ سب مارے گئے۔ شہداء بدر، جنگ بدر میں کل 14 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے، جن میں سے 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ شہداء مہاجرین کے نام یہ ہیں: حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت عامر بن ابی وقاص، حضرت ذوالشمائل عمیر بن عبد، حضرت عاقل بن ابی بکر، حضرت مہجہ، حضرت صفوان بن بیضاء۔ اور انصار کے ناموں کی فہرست یہ ہیں: حضرت سعد بن قسیمہ، حضرت مبشر بن عبد المنذر، حضرت حارثہ بن سراقہ، حضرت معوذ بن عفراء، حضرت عمیر بن حمام، حضرت رافع بن معلہ، حضرت عوف بن حفراء، حضرت یزید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ ان شہداء بدر میں سے 13 ذات تو میدان بدر ہی میں مدفون ہوئی ہے، مگر حضرت عبیدہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بدر سے واپسی پر منزل صفرا میں وفات پائی، اس لیے ان کی قبر شریف منزل صفرا میں ہے۔ بدر کا گڑھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ طرز عمل رہا کہ جہاں کبھی کوئی لاش نظر آتی تھی آپ اس کو دفن کرا دیتے تھے، لیکن جنگ بدر میں قتل ہونے والے کفار چونکہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، سب کو لا کے دفن کرنا ایک دشوار کام تھا، اس لیے تمام لاشوں کو آپ نے بدر کے گڑھے میں ڈال کر دینے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے تمام لاشوں کو کسی کر گڑھے میں ڈال دیا۔ امیہ بن خلف کی لاش پھول کی تھی، صحابہ کرام نے اس کو گھسیٹنا چاہا تو اس کے اعضاء الگ ہونے لگے، اس لیے ان کی لاش وہی مٹی میں دبا دی گئی۔ کفار کی لاشوں سے خطاب، جب کفار کی لاشیں بدر کے گڑھے میں ڈال دی گئیں تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر مقتولین کا نام لے کر اس طرح پکارا کہ اے عتبہ بن نبیہ، اے شیبہ بن نبیہ، اے فلاں، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے وعدہ کو سچا پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدہ کو بالکل ٹھیک سچ پایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی لاشوں سے خطاب فرما رہے ہیں تو ان کو بڑا تعجب ہوا، چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان بے روح کے جسموں سے کلام فرما رہے ہیں؟ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، قسم اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم لوگ زندہ لوگ میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، لیکن اتنی بات ہے کہ یہ مردے جواب نہیں دے سکتے۔ ضروری تنبیہ، بخاری وغیرہ کی جیسے حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جب کفار کے مردے زندوں کی بات سنتے ہیں تو پھر مومنین خصوصاً اولیاء اللہ، شہداء، انبیاء علیہ السلام وفات کے بعد یقیناً ہم زندوں کا سلام و کلام اور ہماری فرادیں سنتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کی مردہ لاشوں کو پکارا تو پھر اللہ کے برگزیدہ بندوں یعنی بلیوں، شہیدوں اور نبیوں کی وفات کے بعد پکارنا بلا کیوں نہ جائز درست ہوگا۔ اس لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے قبرستان میں تشریف لے جاتے تو قبروں کی طرف اپنا رخ انور کر کے یوں فرماتے: السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعصر مشکات، یعنی قبر والوں تم پر سلام ہو، اللہ ہمارے اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم لوگ ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہی حکم دیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی تعلیم دیتے تھے کہ تم لوگ قبروں کی ذات کے لیے جاؤ، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نصار اللہ لنا ولکم الفاضیہ۔ ان حدیث سے ظاہر ہے کہ مردے زندوں کا سلام و کلام سنتے ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ جو لوگ سنتے ہی نہیں ان کو سلام کرنے سے کیا حاصل۔ مدینہ کی واپسی، فتح کے بعد 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں کیا فرمایا، پھر ہم مالک نعمت اور کفار کے عہدیوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ جب وادی صفرا میں پہنچے تو مالک نعمت کو مجاہدین کے درمیان تقسیم فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساجزادی تھی، جنگ بدر کے موقع پر بیمار تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساجزادی کی تیمار کے لیے مدینہ میں رہنے کا حکم دے دیا تھا، اس لیے وہ جنگ بدر میں شامل نہ ہو سکے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک نعمت میں سے ان کو مجاہدین بدر کے برابر ہی حصہ دیا اور ان کے برابر ہی اجر و ثواب کی بشارت بھی دی۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اصحاب بدر کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے۔ مجاہدین بدر کا استقبال، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح مبین کی خوشخبری سنانے کے لیے مدینہ بھیج دیا تھا۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خوشخبری لے کر جب مدینہ پہنچے تو تمام اہل مدینہ جوش مسرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے انتظار میں بے قرار رہنے لگے، اور جب تشریف آوری کی خبر پہنچی تو مدینہ نے آگے بڑھ کر مقامی لوگوں میں آپ کا اور جوش سے استقبال کیا۔ قیادیوں کے ساتھ سلوک، کفار مکہ جب اسیروں نے جنگ مان کر مدینہ میں آئے تو ان کو دیکھنے کے لیے بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا اور لوگ ان کو دیکھ کر کچھ نہ بولتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی سودا رضی اللہ عنہ ان قیادیوں کو دیکھنے کے لیے تشریف لائیں اور یہ دیکھا کہ ان قیادیوں میں ان کے قریبی رشتہ دار سہیل بھی ہیں، تو وہ بے ساختہ بول اٹھیں، کیا سہیل تم نے بھی عورتوں کی طرح بیڑیاں پہن لی؟ تم سے یہ نہ ہو سکا کہ باطل مردوں کی طرح لڑتے ہوئے قتل ہو جاتے۔ ان قیادیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں تقسیم کر دیا اور حکم یہ دیا کہ ان قیادیوں کو نام کے ساتھ رکھا جائے۔ چنانچہ 2-2 4-4 قیدی صحابہ کے گھروں میں رہنے لگے اور صحابہ نے ان لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ ان لوگوں کو
گوشت روٹی وغیرہ حسب مقدور بہترین کھانا کھلاتے تھے اور خود کھجوریں کھا کر رہ جاتے تھے۔ قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس کے بدن پر کرتا نہیں تھا، لیکن وہ اتنے لمبے قد کے آدمی تھے کہ کسی کا کرتا ان کے بدن پر ٹھیک نہیں اترتا تھا۔ عبداللہ بن ابی منافق ان کے سردار چونکہ قد میں ان کے برابر تھا، اس لیے اس نے اپنا کرتا ان کو پہنا دیا۔ بخاری میں یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن کے کفن کے لیے جو اپنا پیران شریف عطا فرمایا تھا وہ اسی شان کا بدلہ تھا۔ اسیران جنگ کا انجام، ان قیدیوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ ان سب دشمن اسلام کو قتل کر دینا چاہیے اور ہم میں سے شخص اپنے قریبی رشتہ دار کو اپنی تلوار سے قتل کرے، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ آخر یہ سب لوگ اپنے چیزوں کا عربی ہی ہیں، لہٰذا انہیں قتل نہ کیا جائے بلکہ ان لوگوں نے بطور فدیہ کچھ رقم لے کر ان سب کو رہا کر دیا جائے۔ اس وقت مسلمانوں کی مالی حالت بہت کمزور ہے، فدیہ کی رقم سے مسلمانوں کی مالی امداد کا سامان بھی ہو جائے گا اور شاید آئندہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اسلام کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سجیدہ رائے کو پسند فرمایا اور ان قیدیوں سے 4-4 ہزار درہم فدیہ لے کر ان لوگوں کو چھوڑ دیا۔ جو لوگ مفلسی کی وجہ سے فدیہ نہیں دے سکتے تھے وہ یوں ہی بلا فدیہ چھوڑ دیے گئے۔ ان قیدیوں میں جو لوگ لکھنا جانتے تھے ان میں سے ہر ایک کا فدیہ یہ تھا کہ انصار کے 10 لڑکوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ حضرت عباس کا فدیہ، انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے یہ درخواست عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس ہمارے بھانجے ہیں لہٰذا ہم ان کا فدیہ معاف کرتے ہیں، لیکن آپ نے یہ درخواست منظور نہیں فرمائی۔ حضرت عباس قریش کے ان 10 دولت مند رئیسوں میں سے تھے جنہوں نے لشکر کفار کے راشن کی ذمہ داری اپنے سر لی تھی۔ اس غرض کے لیے حضرت عباس نے کے پاس 20 اوقیہ سونا تھا، چونکہ فوج کو کھانا کھلانے میں ابھی حضرت عباس کی باری نہیں آئی تھی، اس لیے وہ سونا ابھی تک اس کے پاس محفوظ تھا۔ اس سونے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک غنیمت میں شامل فرما لیا اور حضرت عباس سے مطالبہ فرمایا کہ وہ اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث اور اپنے لیف عمر بن ہدم 4 شخصوں کا فدیہ ادا کر کے راہی حاصل کی۔ پھر اس کے بعد حضرت عباس اور حضرت عقیل اور حضرت نوفل تینوں مشرب اسلام ہو گئے۔ حضرت زینب کا ہار جنگ بدر کے قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دماد ابو العاص بن ابی بھی تھے، یہ حالہ بنت خویلد کے لڑکے تھے اور حالہ بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن تھی، اس لیے بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لے کر اپنی لڑکی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو العاص بن ربیعہ سے نکاح کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کی ساتھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اسلام قبول کر لیا، مگر ان کے شوہر ابو العاص مسلمان نہیں ہوئے اور نہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سے جدا کیا۔ ابو العاص بن ربیعہ نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاصد بھیجا کہ فدیہ کی رقم بھیج دیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی والدہ بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہیز میں ایک قیمتی ہار بھی دیا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدیہ کی رقم کے ساتھ وہ ہار بھی اپنے گلے سے اتار کر مدینہ بھیج دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس ہار پر پڑی تو حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی محبت کی یاد نے قلب مبارک پر ایسا رقت انگیز اثر ڈالا کہ آپ رو پڑے اور صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کی مرضی ہو تو بیٹی کو اس کی ماں کی یاد کر واپس کر دو۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے سر تسلیم خم کر دیا اور یہ ہار حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ ابو العاص ہو کر مدینہ سے مکہ آئے اور حضرت بی بی زینب کو مدینہ بھیج دیا۔ ابو العاص بہت بڑے تاجر تھے، یہ مکہ سے اپنا سامان تجارت لے کر شام گئے اور وہاں سے خوب نفع کما کر مکہ آ رہے تھے کہ مسلمان مجاہدین کے قافلہ پر حملہ کر کے ان کا سارا مال ثواب لوٹ لیا اور یہ مال غنیمت تمام سرمایوں پہ تقسیم ہو گیا۔ ابو العاص چھپ کر مدینہ پہنچے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پناہ دے کر اپنے گھر میں اتارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کی خوشی ہو تو ابو العاص کا مال واپس کر دو۔ فرمان رسالت کا اشارہ پاتے تمام مجاہدین نے سارا مال سامان ابو العاص کے سامنے رکھ دیا۔ ابو العاص اپنا سارا مال ثواب لے کر مکہ آئے اور اپنے تمام تجارت کے شریکوں کو پائی کا حساب سمجھا کر اور سب کو اس کی حصہ کی رقم ادا کر کے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اور اہل مکہ سے کہہ دیا کہ میں یہاں کر اور سب کا پورا حساب ادا کر کے مدینہ جاتا ہوں، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ابو العاص ہمارا ربیہ لے کر تقاضا کے ڈر سے مسلمان ہو کر مدینہ بھاگ گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آ کر حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنے لگے۔ صدق اللہ العظیم۔